کی ایک حد ہوتی ہے، تمام انبیاء کو جھٹلانے والوں کو بھی ایک وقت تک صبر کر کے وقت دیا گیا۔ اللہ نے رحمت للعالمین بنایا تھا تمہیں رحمتیں پاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم اس کے گستاخیاں کرو۔ تو ایک وقت تک اللہ نے برداشت کیا، تو رسول معظم نے آسمان کی طرف منہ کر کے اسے پکار کے کہا کہ مجھے تو بھیج دیا، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، عربی میں الجھانا نہیں چاہتا، آیتوں میں گم ہونا نہیں چاہتا، وقت بہت کم ہے، مجھے اپنی منزل تک جانا ہے۔ نبی نے کہا کہ وہ سلطان النصیرہ مجھے عطا کر تاکہ رحمت العالمین تیری رحمت العالمین کا دفاع ہو سکے، ورنہ یہ نہ ہو کہ اپنے مقام تک جانے سے پہلے یہ تیری رحمت کو مٹا دیں۔ اللہ نے رحمت کی دفاع کے لیے، رحمت للعالمین کے دفاع کے لیے سلطان النصیرہ کو اتار دیا۔ اب سلطان النصیرہ کہاں اترا؟ چھپ کے نہیں، کسی گلی میں نہیں، کسی گمنام جگہ پہ نہیں، تاکہ دنیا کو احساس ہو جائے کہ کل تک پتھر مارے تھے، آج کے بعد نہیں مارنے، کل تک اسے گالی دی تھی، آج کے بعد نہیں دینی، کل تک اس کا مال کھایا تھا، آج کے بعد نہیں کھانا، کل تک اس کی باتوں کو جھٹلایا تھا، اب نہیں جھٹلانا۔ تو واجب تھا کہ وہاں اتارا جائے جہاں کفر بھی سجدہ کرے۔ کفر کے لیے اتارا تو وہاں اتارا جہاں کفر بھی سجدہ کرے۔ تو جہاں ان کے 356 بت گڑے ہوئے تھے، اس کے درمیان میں اپنا گھر بنوایا ابراہیم سے، اس کے درمیان میں اپنا گھر بنوایا ابراہیم سے۔ کعبے کے اندر بت نہیں تھے، کعبے کے باہر بت تھے۔ یہ غلط بات ہے، کعبے کے اندر بت تھے۔ کعبے کی طہارت پہ حرف آتا ہے اگر بت اس کے اندر ہو، کعبے کے باہر بت تھے۔ اس نے سلطان النصیرہ کو اندر اتارا۔ تو سلطان النصیرہ کیسے اترا؟ عرب دیکھ رہا ہے، دشمن ہے، دشمن اس حویلی پہ آنکھ رکھ کے بیٹھا ہے۔ وہاں سے ایک عزت مآب بی بی گزری، باہر آئی اور